کیا تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ خزاں رسیدہ پتوں کی طرح بکھر رہی ہے؟ جیسا کہ تنقید سے ظاہر ہوتا ہے، پی ڈی ایم کی صفوں میں مقاصد، اہداف، حکمت عملی اور طریقہ کار کی بابت ابہام پایا جاتا ہے۔ باہمی ابلاغ کے فقدان اور اندازوں کی غلطی کے علاوہ کچھ دیگر مسائل بھی ہیں۔ چنانچہ ناقدین نتیجہ نکالتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، جبکہ پی ڈی ایم کے گرد ناکامی کی دھند گہری ہوتی جا رہی ہے۔ ایک بات یقینی ہے کہ اگر پی ڈی ایم میں شامل 11 جماعتیں اہم معاملات جیسا کہ لانگ مارچ یا قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفوں، سینٹ کے انتخابات، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات، تنقید کے اہداف، عمران خان، اسٹیبلشمنٹ، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی جیسے معاملات پر ایک صفحے پر ہوتی تو اس کی کامیابی کے امکانات تر روشن تر ہوتے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے آہنی حصار میں رخنا ڈالنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ عمران خان اس حصار کے اندر محفوظ ہیں۔ یہی حصار اسٹیبلشمنٹ کی چوٹی کی قیادت کے ذاتی مفادات کو تحفظ دیتا ہے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں مختلف بلکہ بسا اوقات مخالف فکری جھکاؤ رکھتی ہیں۔ ان میں سے کوئی جماعت دائیں بازو کی ہے تو کوئی بائیں بازو کی، کچھ روایتی مذہبی جماعتیں ہیں تو کوئی سیکولر سوچ رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہیں۔ ان سب کے رجحانات مختلف ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہم کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ گلاس نصف بھرا ہوا ہے، نہ کہ نصف خالی ہے۔ گویا مشکل حالات ضرور ہیں لیکن امید کا چراغ گل نہیں ہوا۔ ایک سال پہلے مولانا فضل الرحمان تنے تنہا اسلام آباد چلے گئے اور کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ آج صورتحال مختلف ہے۔ متحرک اور فعال پی ڈی ایم حکومت کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ گزشتہ برس پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت شہباز شریف اور ہم نواؤں کے ہاتھ میں تھی، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس حکمت عملی میں ناکامی نے مریم نواز کو میدان میں آنے کا موقع دے دیا۔ مریم نواز کی عوامی مقبولیت کے پرچم تلے مسلم لیگ نون کے پرانے ساتھی یکجان ہو چکے ہیں۔ ایک سال تک حزب اختلاف کی بدعنوانی کا بیانیہ میڈیا میں گردش میں رہا۔ یہ بیانیہ عمران خان کا پھیلایا ہوا تھا۔ آج نیب کی پررونت منمانی، تحریک انصاف کی بدعنوانی اور نااہلی زبان زدے عام ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس نالائق حکومت کی دیدہ دلیری سے پشت پناہی کرتے رہنے پر تنقید کا بلا جواز نشانہ بننا پڑ رہا ہے۔ ایک سال پہلے موضوع بحث یہ تھا کہ اپوزیشن کو این آر او نہیں ملے گا۔ آج یہ ہے کہ عمران خان کو این آر او نہیں لینے دیا جائے گا۔ لیکن اس دوران کچھ اور دیگر اہم واقعات بھی پیش آئے ہیں جن کے ریاست، جمہوریت اور سول سوسائٹی پر مستقبل میں گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ کئی اشروں سے مرکز سے دور ناراض قوم پرست جماعتوں کے معمولی دھڑے اسٹیبلشمنٹ مخالف نظریات رکھتے تھے۔ آج پاکستانی مرکزی دھارے کے اہم مرکزوں سے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پر تنقیدی آواز بلند ہو رہی ہے۔ کل تک تمام سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں پروان چڑھنے کا تانا دیا جاتا تھا۔ آج زیادہ تر جماعتیں اسٹیبلشمنٹ سے ناتا توڑنے کا عہد کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ فکری تبدیلی کا یہ غیر اہم دکھائی دینے والا مرحلہ یہیں تک نہیں رکا، بلکہ اس نے مقدس گائے کی حیثیت کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ اس طرح یہ تبدیلی انتہائی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ در حقیقت جن افراد کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کا اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ پی ڈی ایم کے لیے عمومی طور پر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے خاص طور پر نقصان دہ ہے، وہ اصل صورتحال کو دیکھنے سے قاصر تھے۔ یہ درست ہے کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے آئینی حقوق کا مطالبہ کرنے کی قیمت چکائی ہے، لیکن یہ بھی غلط نہیں کہ آج اپوزیشن میں رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنا اسے خوش کرتے رہنے سے بدرجہ بہتر ہے، خاص طور پر اس وقت جب اسٹیبلشمنٹ نے مرکزی دھارے کی جماعتوں اور ان کے قائدین کو باہر نکال کر اپنی مرضی سے ملک پر ایک ہائبرڈ سسٹم مسلط کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امکانات مکمل طور پر ختم کیا ہونے تھے، اس پالیسی نے اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ میں اپنی لابی کو زندہ کرنے کی کوشش پر مجبور کر دیا ہے۔ اس لابی کی قیادت شہباز شریف کے پاس ہے۔ تاہم اس دوران اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی وجہ سے اپنے خلاف بیانیے کی ترویج کو بھی محدود کرنے کی کوشش کرنا پڑ رہی ہے۔ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلنے والی کسی عوامی تحریک میں محنت کش طبقوں کے علاوہ پیشہ ور افراد اور تاجروں کی شمولیت کے اعداد و شمار پر نظر رکھنے والے کچھ حقیقت پسند قنوتی تجزیہ کار کچھ اپنی رائے رکھتے ہیں۔ جب انہیں وکلا تحریک جیسے انقلابی جذبات اور عوامی شمولیت، اگرچہ اس تحریک میں انقلاب کا رخ معکوس سمت میں ہو گیا تھا، دکھائی نہیں دیتی، تو وہ سوچتے ہیں کہ ان طبقات کے غیر متعلقہ رہنے سے پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون کیا حاصل کر لے گی۔ یقیناً ان کی بات درست ہے، لیکن صرف اس وقت تک جب تک پانسا پلٹ نہیں جاتا۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جنرل ایوب خان کو گھر بھیجنے والی 1967 کی عوامی تحریک کی قیادت کسی منظم جماعت کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ اپریل 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کا اقتدار اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھا جتنا عمران خان کا جنوری 2021 میں ہے۔ عالمی سٹیج پر کون سے اعداد و شمار 1989 میں سوویت یونین جیسی طاقت کے ڈرامائی انہدام کی خبر سنا رہے تھے؟ یا تیونس کے اس ریڑھی والے کا کسی کو پتا تھا جس کی خودکشی سے بہار عرب کی ہوائیں چلنے لگی؟ نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر 9/11 حملوں کی کس کو خبر تھی، جو افغانستان اور مشرق وسطیٰ میں ناقابل تصور جان و مال کے نقصان کا باعث بنے؟
حتمی تجزیے میں پی ڈی ایم کی کامیابی یا ناکامی کا دارومدار اس بات پر نہیں ہوگا کہ یہ پنجابی یا شہری علاقوں کی پشتون آبادی کی تحریک برپا کر کے عمران خان کو اقتدار سے نکال باہر کرتی ہے، نہ ہی اس کا دارومدار جلسوں یا لانگ مارچ میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت پر ہے۔ زیادہ امکان ہے کہ پی ڈی ایم عمران خان کے خلاف گلیوں میں مزاحمت کی احتجاجی تحریک جاری رکھے گی۔ اس دوران عوامی سوچ کا دھارا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف توانا کیا جائے گا۔ اس سے پیدا ہونے والا سیاسی عدم استحکام اور معاشی غیر یقینی پن اس ہائبرڈ بندوبست کا جواز کمزور کرتا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے تعاون یا اس کے بغیر پی ڈی ایم کے ترکش کا سب سے طاقتور تیر سیاسی درجہ حرارت بڑھائے رکھنا ہے۔ اس دوران استعفوں کی دھمکی اور ضمنی انتخابات کو ناکام بناتے ہوئے پارلیمنٹ میں آئینی بحران پیدا کیا جاتا رہے گا۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جلد یا بدیر اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور تحریک انصاف کو مسئلے کا حصہ نہ کہ اس کا حل سمجھنا شروع کر دے گی۔ ریاست اور اس کے عناصر کے تقدس کو زک پہنچانے والے اس بحران سے نکلنے کا یہی ایک رستہ ہے۔